پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس نمک حرام اس بے غیرت کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کسی ٹائم پہ جو ہے وہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، پھر یہ لوٹا ہوا اور آج کل یہ صاحب جو ہے وہ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی میں ہوتے ہیں۔ نام ہے ان کا فیاض الحسن چوہان۔ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ بغیرتی کا انہوں نے ثبوت دیا، منافقت کا انہوں نے ثبوت دیا۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں یہ صاحب کیا فرما رہے تھے عمران خان کے بارے میں، یہ آپ سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف دنیا کا وہ نان سینس آدمی ہے، میں یہ نان سینس کا لفظ یوز کروں گا، جس کو صرف پیسے والا اچھا لگتا ہے، جس کو صرف پیسے والا اچھا لگتا ہے۔ وہ اتنا پیسے کا حریص لالچی شخص ہے۔ یہ 17 سال کا میں آپ کو اپنا جناب تجربہ بتا رہا ہوں۔ اس کو پیسے والا آئے تو جناب منو نوٹ رہا میرا موڈ بنے۔ سب سے زیادہ فٹ آتا ہے سابق چیئرمین تحریک انصاف پہ، یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایوی فضول کا غم اور غصہ نہیں نکال رہا، ٹھیک ہے، یہ ریالٹی ہے۔ میری اس بات کو کوئی رد کر دے، اس کا ابھی بھی اس کے ساتھ چلنے والا یا اس کو چھوڑ کے جانے والا یا اس کے ساتھ 1 گھنٹے سے لے کے 40 سال اس کے ساتھ گزارنے والا، اگر وہ میری بات رد کر دے تو رب کعبہ کی قسم میں ساری دنیا کے سامنے آ کے معافی مانگتا ہوں۔ سر آپ نے پیسے کی سنیں پیسے کا لالچی، پیسے کا حریص، دولت کے پیچھے بھاگنے والا، وزارت عظما کہ جی میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے پیسے کی طلب نہیں، تم گھڑیاں بیچنے لگے ہوئے ہو۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے فیاض الحسن چوہان کو سنا، آپ نے بغیرتی اس کی دیکھی اور سنی، یہ کیا بکواس کر رہا ہے عمران خان کے بارے میں کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ پیسے والے لوگ جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ نان سینس آدمی ہے۔ بندہ اس سے پوچھے بغیرت آدمی، جب تک عمران خان کی حکومت تھی تو حکومت میں بیٹھا رہا، وزارتیں انجوائے کرتا رہا، کھاتا پیتا رہا، لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ تو مزے لیتا رہا۔ وہ حریم شاہ اسی کے جو ہے وہ آفس میں ملی تھی، پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جب حکومت تھی، اس کو ایک وزارت دی ہوئی تھی پنجاب میں، تو اسی کے ساتھ یہ تصویریں اور سیلفیاں جو ہے وہ اس کی چل رہی تھی، اسی کے جو ہے وہ کارنامے جو ہے وہ اس وقت نظر آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ حکومت میں رہا، مزے لیتا رہا، پروٹوکول انجوائے کرتا رہا ہے، لڑکیوں سے مزے لیتا رہا، اب تک معاملہ ٹھیک تھا۔ ایون 9 مئی والے دن تک یہ صاحب گاڑی پہ چڑھے ہوئے تھے اور عمران خان کے حق میں جو ہے وہ بیان دے رہے تھے۔ 9 مئی کے بعد جب اس کو اٹھایا گیا اور کچھ لوگوں نے پکڑ کے اس کو ڈنڈا چڑھایا، تو اس کے بعد اس کا جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور اس کے بعد یہ صاحب عمران خان کے خلاف بولنے لگے۔ یہ بھی کر سکتا تھا کہ پریس کانفرنس کرتا اور آ کے کہتا کہ جی میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں، اور پھر جب حالات بہتر ہوتے تو یہ واپس آ سکتا تھا۔ اس کے پاس ایک چانس تھا، ایک جواز تھا کہ جی مجھے ان لوگوں نے ڈنڈا چڑھایا ہے، میری زیادہ پھٹ گئی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں پریس کانفرنس کرنے پہ مجبور ہوا۔ تو کل کو جب حالات بہتر ہوتے تو عمران خان اس کو شاید واپس لے لیتے، لیکن اس بے شرم، اس بے غیرت آدمی نے کیا کیا، پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی جہانگیر ترین کی پارٹی کو جو ہے اس بندے نے جوائن کر لیا، اور اب یہ صاحب جگہ جگہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ لالچی ہے اور پیسوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتا ہے، جو پیسوں والے لوگ ہوتے ہیں عمران خان جو ہے وہ انہی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور نان سینس قسم کا جو ہے وہ آدمی۔ اب سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کتنا جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ آپ کوئی بھی خان صاحب پہ الزام لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کرپشن کا الزام جو ہے وہ آپ خان صاحب پہ نہیں لگا سکتے۔ ایون جو خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ بھی خان صاحب کو جو ہے وہ کرپٹ نہیں کہتے۔ 1 روپے کی آپ کہہ لیں گے کرپشن خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ جو بھی معاملہ ہوا، پچھلے 5 مہینے سے خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے۔ ایک وہ توشہ خانہ والا گھڑی والا انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا، وہ کیس بھی جو ہے وہ چلتا رہا اور اس کے بعد فائنلی وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، جب حکومت میں رہتے ہیں مزے کرتے ہیں، جب حکومت چلی جاتی ہے ان کو ڈنڈے دیے جاتے ہیں، ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، تو یہ پھر اپنے مالک پہ ہی جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ نمک حرام، غدار، بغیرت، منافقت، کافی سارے جو ہے وہ ٹائٹل اس بندے کو جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک اس کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اس لیول کے جو ہے وہ پاکستان میں سیاستدان موجود ہیں، مطلب ہر وہ کیا کہتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کی جو ہے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔
ان کو یہ لگتا ہے کہ آگے جہانگیر ترین کی پارٹی کو جو ہے وہ کچھ سیٹیں دی جائیں گی تو پنجاب میں جو ہے یہ لوگ حکومت بنا لیں گے. استحکام پاکستان پارٹی سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا تو مجھے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وزارت مل جائے گی. تو ایک وزارت کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے یہ لوگ الزامات بھی لگا سکتے ہیں. تو ایک اس بندے کی ریالٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. اس کے بعد بات کریں گے پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے لطیفے کے بارے میں, ڈرامے باز کے بارے میں. نام ہے اس کا شو باز شریف, کیونکہ یہ شو بازیاں بہت زیادہ کرتا ہے چھوٹا باؤ جی. اس کا بھی ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ آپ دیکھیں کیسے پٹواریوں کو جو ہے وہ چونا لگا رہا ہے, ان کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے اور قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کی جلاوطنی کے بعد جو واپس تشریف لائے ہیں اس سے پارٹی میں بے پناہ جوش اور جذبہ ابھرا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ الیکشن قائد محترم کی لیڈرشپ میں ہم میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کی بھرپور تعاون اور مدد سے ہم یہ انتخابی میدان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیتیں گے. اور اسی طریقے سے جو ماضی کے جو عظیم کارنامے ہیں جناب قائد کے, میں اس کی یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن چند بڑی تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے شو باز شریف کو سنا. مطلب آئٹم ہے یہ بندہ پورا. جلا وطنی جو ہے وہ کاٹ کے قائد صاحب جو ہے وہ واپس آئے. بندہ اس سے پہلے پوچھے کون سی جلا وطنی. یہ جناب علاج کروانے کے لیے گئے تھے, 4 ہفتے کا انہوں نے کہا تھا اور پھر مڑ کے جو ہے وہ 4 سال یہ صاحب واپس نہیں آئے. اس کو کس نے روکا ہوا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ واپس نہ آئے؟ یہ تو خود ہی نہیں آ رہا تھا. اور جب اس نے ڈیلیں شیلیں کھڑکا لی ہیں اور اس کو لگا کہ جی میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا, تب یہ صاحب جو ہے وہ واپس آئے ہیں. یہ جب لندن میں تھے تو یہاں دبئی تک یہ پہنچ جاتے تھے اور پھر یہاں سے واپس چلے جاتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ پاکستان کیوں نہیں آتے تھے تو کہتا تھا میرے بلڈ پلیٹلیٹس جو ہے وہ گر جاتے ہیں. اس طرح کا یہ انسان ہے. پھر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی عظیم کارنامے قائد کے. وہ کون سے جو ہے وہ عظیم کارنامے ہیں اس قائد کے, کوئی ہمیں بھی بتا دیں. کون سا جو ہے وہ اس نے کشمیر جو ہے وہ آزاد کروا دیا, یا پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنی بہتر ہو گئی کہ اس کی حکومت میں جو ہے وہ ہم نے امریکہ اور ورلڈ بینک کو جو ہے وہ قرضے دینا شروع کر دیے تھے. پاکستان جو ہے وہ سپر پاور بن گیا تھا. مسئلے مسائل جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. نوکریاں اتنی ہو گئی تھی کہ دنیا باہر کی دنیا سے جو ہے وہ لوگ جو ہے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ نوکریاں ڈھونڈنے آتے تھے. کون سے اس کے عظیم کارنامے ہیں؟ کو 2-4 ہمیں بھی گنوا دیں. ہمیں جو عظیم کارنامے اس کے نظر آتے ہیں وہ یہی جناب جو ان لوگوں نے کرپشن کی, ایمن فیلڈ کے جو ہے وہ اپارٹمنٹس بنائے, باہر جو ہے ان لوگوں نے فیکٹریاں لگائی, امریکہ میں جو ہے وہ ان لوگوں نے بزنس بنائے, یورپ میں ان لوگوں نے جو ہے وہ بزنس بنائے. جب پوچھا گیا کہ جی وہ کدھر ہیں رسیدیں تو انہوں نے کہا جی قطریوں نے جو ہے ہمیں 300 ارب روپیہ جو ہے وہ تحفے میں دیا. یہ اس بندے کے عظیم کارنامے رہے ہیں ماضی میں. اور یہاں جائیں پٹواریوں کو یار بیوقوف بنا رہے ہو. قائد کے عظیم کارنامے, قائد کی واپس آنے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا کارکنان میں جو ہے وہ موٹیویشن آ گئی ہے, ہمت حوصلہ ان میں آ گیا ہے. ایک جلسہ کرنے کی جو ہے وہ تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے. وہ 21 اکتوبر کے بعد یہ نورا کون سے جو ہے وہ جلسے اس نے کیے ہیں, کوئی ہمیں کو بتا دیں. جلسے کو بھی گولے ماریں, جلسی بھی نہیں کی, ایون کوئی کارنر میٹنگ تک ان لوگوں نے نہیں کی کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونا ہے. ایک بار یہ شو باز اپنے حلقے میں باہر نکلا تھا, لوگوں نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا تھا اور وہ ماں بہن کی گندی گالیاں اس کو نکالی. یہ دوبارہ اس کے بعد جو ہے وہ حلقے میں نہیں نکلا. وہ جو مریم کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے, وہ پھر جو جلال پور جٹا میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یار عجیب تماشا یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے قائد یہ تو ہمارے قائد وہ, قائد نے جلا وطنی. ابے کون سی جلا وطنی؟ ڈرامہ کر کے عوام کو پھدو بنا کے یہ یہاں سے باہر بھاگا, سٹامپ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ. اور یہی بے شرم شو باز اس کا ضمانتی تھا. اس نے کہا تھا کہ میرا بھائی اگر 4 ہفتوں میں واپس نہ آیا تو میں ذمہ وار ہوں گا. وہ 4 ہفتے کیا 4 سال گزر گئے, شو باز کو بھی کسی نے نہیں پکڑا. ایون شو باز اس دوران 16 مہینے کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بن گیا اور بیٹی اس کی دھمکیاں لگاتی پھرتی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ کسی نے جیل میں بند کیا تو میں نے جو ہے وہ ننگی ویڈیوز لیک کر دینی ہے. یہ حرکتیں ہیں تم لوگوں کی جو ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کیا یار, کوئی شرم حیا کرو تم لوگ.
تو بہرحال یہ پیارے پاکستانیوں 2 کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اب کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.